اور یہ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء نے یہ بات بیان کی کہ ایک شخص جس کے اوپر 3000 درہم کا قرضہ تھا، کتنا قرضہ؟ 3000 درہم کا مقروض ہو گیا، قرضہ ہے، کاروبار ختم ہو گیا، دستی ہے، محتاجی جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے ادا کروں گا۔ قرض دینے والے بندے نے آ کے مطالبہ کیا کہ میرا قرض واپس کر۔ اس نے کہا پاس کچھ نہیں ہے، جب ہوں گے دے دوں گا۔ اس نے عدالت میں کیس کیا، قاضی نے 1 مہینے کی مہلت دی۔ 1 مہینے یعنی 29 یا 30 دن کی تمہیں مہلت ہے، اس میں 3000 دینار جو ہے نا، اس کا تو انتظام کر، درہم یا دینار اتنا انتظام کر، اس کو دے دے۔ امید کوئی نہیں تھی، گھر میں آ کے تسبیح لے کے بیٹھ گیا، چلو اور کچھ بھی نہیں ہے، مدینے والے پہ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اب گھر میں بیٹھ کے ہر لمحہ کملی والے پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ 27 دن گزر گئے، ہر وقت درود و سلام پڑھ رہا ہے، 27 دن گزر گئے۔ اچانک اس 27ویں رات کو اللہ نے کرم کیا، مدینے والے کی زیارت اللہ نے عطا فرما دی۔ سویا ہوا ہے، خواب والی حالت میں میرے آقا مدینے کے تاجدار تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا جا وزیر سلطنت عیسیٰ بن علی سے کہے وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ جب صبح اٹھا بڑا جناب خوش تھا، چلو مدینے والے نے میسج دے دیا ہے تو اب کام ہو جائے گا۔ لیکن پھر خیال آیا اگر میں عیسیٰ بن علی کے پاس جاؤں گا، وزیر سلطنت کے پاس، تو مجھ سے وہ دلیل مانگے گا، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس تو دلیل کوئی نہیں۔ اب 27 دن گزر گئے، 28ویں دن میں بھی بڑا پریشان اور کملی والے پہ بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ صلی علی نبی، صلی علی محمد، درود کوئی بھی ہو محبت سے پڑھو، صلی علی۔ اور دیکھو بعض دفعہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں نا یار درود شریف پڑھو نا، تو اصلی درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، باقی سارے ولایتی ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ وہ حضرت مفتی سردار علی خان رحمۃ اللہ تعالی حضور محدث اعظم پاکستان جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے یہ بات کی نا تو آپ نے کہا یار اس پہ دلیل پیش کر۔ بندے نے دلیل کے لیے اب حدیث پڑھنی شروع کی، کہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یوں پڑھا نا آپ نے فرمایا پھر پڑھ، اس نے پھر پڑھا، کہا یہاں تک پھر پڑھ۔ جب اس نے تیسری بار پڑھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کیا یہ درود نہیں ہے؟ تم کہتے ہو درود ابراہیمی ایک اصلی ہے باقی ولایتی ہیں۔ تو بندے نے ہاتھ جوڑ لی، اس نے کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو دیکھو درود شریف کی بات آئے نا، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے سارے درود عطا فرمائے، سارے درود اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ تم درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہو، درود غوثیہ بھی پڑھتے ہو، درود لکھی بھی پڑھتے ہو، درود ہزاری بھی پڑھتے ہو، درود تم جینا بھی پڑھتے ہو، درود تاج بھی پڑھتے ہو، اور کتنے خوش نصیب ہو تمہارا تعلق اس دھرتی کے ساتھ ہے جس پہ حاجی عبد الرحمن شوروی نے 30 پارے درود عطا فرمائے۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو نا جنہیں درود ہی ہے تمہارے پاس، سارے درود ہی کی تحفے ہیں اور سارے پڑھتے بھی تم ہو۔ لہذا فرمایا درود کوئی بھی ہو اس کی نسبت تعلق کملی والے کے ساتھ ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے سورہ احزاب کی پڑھی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ جب اللہ درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے اس عظیم المثال محفل میں بیٹھ کے اپنے کملی والے کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس کی نسبت
جب فرشتوں کے ساتھ ہو تو وہ سرکار کی رحمت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور اس کی نسبت مومنین کے ساتھ ہو تو وہ بھی حضور کی رحمت کے طلبگار بن کے سرکار کی بلندی درجات اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ لہذا درود ہے کہ پڑھنے والے فائل تین تین ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والے بھی پڑھتے ہیں، وہ درود پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا ایمان والوں کو اللہ نے درود پڑھنے کا حکم بھی دیا اور سلام پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو درود کا اپنا فائدہ، سلام کا اپنا فائدہ۔ تو بندہ جب حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، اس بندے نے بھی جس کو میرے نبی نے خواب میں فرمایا جانا عیسیٰ بن علی وزیر سلطنت کے بعد جا، اس نے کہا میرے پاس دلیل کیا ہے؟ جب وزیر سے بات کروں گا تو وہ کہے گا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ 28ویں روز بھی بیٹھ کے درود پڑھنے لگ گیا، صلی اللہ صلی علی محمد صلی علی شفیع محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلی علی اگلی رات اللہ نے پھر کرم کیا، پھر کملی والے نے زیارت عطا فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا تو گیا نہیں، میں نے تجھے کہا جا عیسیٰ بن علی کے بعد وزیر سلطنت کے بعد جا، گیا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا سرکار اگر وزیر دلیل مانگے تو میں کیا جواب دوں؟ میرے نبی نے فرمایا جا اس کو میرا سلام دے اور یہ سارا واقعہ سنا، اگر وہ دلیل مانگے تو اتنا کہنا تو فجر کی نماز کے بعد ہر روز اپنے آقا پہ 5000 بار درود و سلام پڑھتا ہے۔ اب بندہ خوش ہو گیا، چلو کہ کام ہو گیا ہے، سرکار نے دلیل بھی دے دی ہے، اور یہ بات اس وزیر کے سوا تو جانتا کوئی نہیں۔ وہ وزیر ہو کے، سلطنت کا مالک ہو کے، بادشاہ ہو کے 5000 بار اپنے آقا پہ درود پڑھے اور ہم غریب ہو کے نہ پڑھے۔ وہ بادشاہ اور وزیر ہو کے جن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن آج ایک ہمارے وزیر ہیں جنہیں درود آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک انٹرویو لائیو سنا تھا فواد چودھری صاحب کا، جب وہ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروانے گئے تو جج نے پوچھا درود ابراہیمی سناؤ، تو کہتا ہے سوری۔ تو میں سمجھ گیا یار جس بندے نے درود ابراہیمی نہیں آتا اس کا مطلب اس نے زندگی میں نماز ہی کبھی نہیں پڑھی۔ تمہاری اسمبلیوں میں جب ایسے لوگ ہوں گے تو انہیں کیا خبر ختم نبوت کیا ہے، نعرہ ختم نبوت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے؟ لہٰذا یہ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یار حضور کی ذات کا وفادار بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی مخالفت یا تضییق کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہر بندہ کم از کم اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھنے والا ہونا چاہیے۔
لہذا فرمایا وہ وزیر 5000 بار نماز فجر کے بعد میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے۔ بندہ چلا گیا جس نے قرضہ دینا ہے، قاضی نے 1 مہینے کی مہلت دی ہے، 28 دن گزر چکے ہیں، جا کے وزیر سلطنت کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے، 3000 دینار میں نے قرضہ دینا ہے، لہذا میری مدد کر۔ اس نے کہا تیری مدد کیوں کروں؟ اس نے کہا مجھے آقا نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ہر نماز فجر کے بعد تو 5000 بار اپنے آقا پہ درود پڑھتا ہے۔ اس نے کہا میری یہ بات تو جو میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے، یہ تو میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں۔ اسی اگر ایک راتی 500 واری درود پڑھا، صبح 500 بندے ہیں، 10 نے کہ آج راتی اس نے 500 واری درود پڑھے۔ چلو ترغیب واسطے جائز ہے، لیکن اسی کام تھوڑا کرنے ہیں، 10 نے زیادہ ہوں۔ اس بندے نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ یہ راز تو یا میں جانتا ہوں یا جس آقا پہ پڑھتا ہوں وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ اس نے جناب بجائے 3000 دینار کے 9000 دینار لا کے دیے، 3 تھیلیاں دی۔ اس نے کہا میں کتنا خوش بخت ہوں کہ مجھے میرے آقا اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ 3000 درہم دینار دیے، کہا جیسے اپنا قرضہ ادا کر، 3000 دینار جو ہے نا اس سے گھر والوں کے لیے، آل اولاد کے لیے سودا سلف لے جا، اور 3000 دینار جو ہے نا اس کا کاروبار کر۔ 9000 دیے۔ اس نے جا کے جناب عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے وہ 3000 دینار پیش کیے۔ اس نے کہا قاضی صاحب بندے کو بلائیں، آپ نے 1 مہینے کی مہلت مجھے دی تھی، تو ابھی 2 دن بچے ہوئے، یہ پیسہ لے لیں۔ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا تو بڑا مفلس اور غریب اور خستہ حال ہے، 3000 دینار تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ قاضی صاحب نے کہا ادھر ہی ٹھہر۔ اندر گئے نا تو قاضی صاحب 3000 دینار اپنی طرف سے لے کے آئے، کہنے لگے جس کو سرکار نے اتنے دیے ہیں یار اس کار خیر میں پیچھے کیوں رہوں، تو بھی لے لے۔ جب سرکار نے بھیجا اس کار خیر میں تو 3000 دینار جو میرے بھی شامل کر۔ جب آپ نے یہ بات کی نا تو جس کا قرض دینا تھا اس نے کہا اتنی بڑی نیکی ہے، اگر وزیر نے تجھے 9000 دیے ہیں، قاضی صاحب نے بھی دے دیے ہیں، تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میں اس آقا کے لیے 3000 دینار تجھے قرضہ معاف کرتا ہوں، لہٰذا میرا بھی حصہ اس میں شامل کر۔ کل تک غریب محتاج تنگ دست جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، آج گھر واپس آ رہا ہے تو 12000 دینار لے کے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ محتاجیاں اور تنگ دستیاں دور فرماتا ہے۔ کبھی یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھو تو صحیح نا۔